الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین افضل الانبیاء خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید کلوا واشربوا حلالا طیبا ولا تسرفوا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات مبارک کے لیے، جس نے ہمیں ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک پالا ہے، پال رہا ہے، اور میں آپ سب لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیا، شیئر بھی کیا، اور آئیکن کا بٹن بھی دبایا، اور آپ نے مجھے عزت دی۔ میں اس کے لیے تمام احباب، تمام انسان، جتنے بھی بھائی ہمارے مسلمان اور غیر مسلمان جتنے بھی ہیں، میں ان سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے پوری دنیا سے کالیں بھی کی اور یہ کام بھی کیا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز گردوں کی بیماریوں کے متعلق کمپلیٹ بات کریں گے۔ گردے چونکہ غدد ہیں اور ان کا جو رادع قسم کا مرض ہے وہ ان کے گلے پڑ جاتا ہے۔ رادع قسم سے مطلب پچھلی تحریک جو ان کی ہوتی ہے، جیسے قانون مفرد اعضاء میں 3 تحریکیں ہیں بڑی جو مفرد ہیں: اعصابی تحریک، عضلاتی تحریک، غدی تحریک۔ پھر مرکب میں اعصابی عضلاتی، عضلاتی اعصابی، عضلاتی غدی، غدی عضلاتی، غدی اعصابی، اعصابی غدی۔ اعصاب سے آپ شروع کرتے ہیں، اعصاب پہ ختم کرتے ہیں۔ تو جب جسم میں تیزابی غذائیں، مارکیٹ کی برانڈڈ جوسیں، برانڈڈ چیزیں، برانڈڈ کھانے، ڈبوں میں پیک 2 سال کے پیک کھانے، یہ جب ہم کھاتے ہیں تو آہستہ آہستہ کریشن آف ایسڈ ہوتی ہے، تیزابیت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک خاص لیول پہ جا کے تیزابیت ٹوٹ جاتی ہے اور وہ حرارت اتنی ہو جاتی ہے، انسان کے معدے میں جلن، تبخیر معدہ، پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد غدی عضلاتی گرم خشک تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ اب گرم خشک تحریک میں تیزاب پہلے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ اس کو نکالنے کے چکر میں گردوں پہ بوجھ پڑ جاتا ہے، اور وہ بوجھ آہستہ 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 حرارت اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پیشاب میں پہلے جلن ہوتی ہے، پھر پیشاب کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر صفراوی مادہ کریٹینین اور یوریا جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے خون کے اندر اس کی مقدار بڑھتی ہے اور خون جب گردوں سے گزرتا ہے تو خون گردے اپنی خوراک کے لیے بھی لیتے ہیں، اور خون کو ڈائلسس کرنے کے لیے، اس کو فلٹر کرنے کے لیے، اس کو چھاننے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ گردہ جو ہے وہ وہ کھڑی حالت میں ہوتا ہے، تو اوپر سے خون آتا ہے، اس کے نیچے اس کی چھلنیوں کے نیچے اس کا حوض ہوتا ہے۔ جب حوض بڑھتا ہے تو وہاں سے پیشاب نکل کر مثانے میں جاتا ہے، اور مثانے میں اعصابی نظام کے ذریعے وہ وہاں سے اعصابی نظام کے ذریعے وہاں سے نکلتا ہے۔ تو اب یہ طے ہو گیا کہ عضلات جو ہیں وہ پیشاب بناتے ہیں، غدد روکتے ہیں اور اعصاب نکالتے ہیں۔ اب جب وہ غدد اس کو روکتے ہیں اور کم کرتے ہیں اور اس میں یوریا اور کریٹینین کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو انسان کے گردے بہت تیزی سے متاثر ہو کے خراب ہوتے اور فیل ہونے کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس وقت کیا ہوتا ہے کہ ایک مشورہ دیا جاتا ہے، بھائی ڈائلسس کرنا۔ تو ڈائلسس ایک ایسی چیز ہے جو ابھی تک پوری دنیا میں کہیں بھی علاج ثابت نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کوئی 1% آدمی یا 1,00,000 کے اندر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے بچ گیا اور ڈائلسس کے بعد، ورنہ ممکن نہیں ہے۔ ہر آدمی کچھ دن ڈائلسس، کچھ عرصہ ڈائلسس کرانے کے بعد موت کے منہ میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم لوگ اب اس پہ ڈسکس کریں گے، اس پہ تبصرہ کریں گے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ گردے تو انسان کے اگر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ فیل ہو گئے یا کریٹینین زیادہ ہو گئی ہے، 1.7 سے ابو چلی گئی ہے، 2 ہو گئی ہے، 3 ہو گئی، 4 ہو گئی، 5 ہو گئی، 6 ہو گئی، 7 ہو گئی، بہت سارے لوگوں کی 11 تک چلی جاتی ہے، اور 400، 300، 200 تک
یوریا چلا جاتا ہے۔ اب ہم یہاں پر ایک بات کریں گے کہ ہم جسم کے اندر کیا کریں۔ ہم جسم کے اندر پہلے جو ہم کریں گے وہ ہم یہ کریں گے کہ اس بندے کی خوراک تبدیل کریں۔ جیسا کہ ہمارے ایلوپیتھک کے حضرات، ہومیوپیتھک کے حضرات یہ کہتے ہیں کہ جو آئے کھا جاؤ، کچھ نہیں، ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگا۔ اب تیزابی طبیعت کے جتنے کھانے وہ آپ کو روکنے ہوں گے۔ سب سے زیادہ آپ نے اعصابی غذائیں، اعصابی مسالے استعمال کرنے ہیں۔ پھر کیا ہوگا، خون کے اندر جیسے جیسے کھار بڑھے گی تو وہ تیزاب کو اور صفرا کو نیوٹرلائز کرنا شروع کر دے گی۔ اس کو آہستہ آہستہ تعامل کے ذریعے اس کو کم کرتے اس کو گردوں سے پیشاب بھی آنا شروع ہو جائے گا، اور جو ہے نا وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ پیشاب کے جاری ہونے سے اخراج ہوگا کریٹینین کا، یوریا کا۔ اور یاد رکھیں ایک بات اور، کہ اس حالت کے مریض کو پیٹ ایسا کھلا ہوا ہونا چاہیے، بیٹھے تو پورا پیٹ اس کا نچوڑ کر خالی۔ اگر اس سے اس کو کم پکانا آ رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا بھی ضرور خیال کریں۔ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دن میں ایک دفعہ بھوسی اسپغول اور تخم ملنگا یا تخم بالنگو جس کا طبی نام ہے، وہ ایک چمچ، ایک گلاس پانی، آدھا دودھ آدھا پانی میں ملا کر حل کر کے 1-2 گھنٹہ رکھیں، پھر اس کو حل کر کے مریض کو شام کو پلا دیا کریں۔ اس سے کیا ہوگا، کم سے کم اس میں پیٹ میں رکی ہوئی صفرا اور سودا اور یہ چیزیں جو ہے نا اس کی نکل جائیں گی، اس کے جسمانی طور پر اس کو سکون بھی آ جائے گا۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ کوئی دوا دینا چاہتے ہیں تو کلمی شورا، جوکھار، کالی مرچ اور زیرہ سفید، اس کو انتہائی باریک کر لیں اور چھوٹی چمچ کا آدھا اسی دوا کے ساتھ اس کو کھلائیں۔ اس سے پیشاب بھی بڑھے گا، جسم کی حرارت بھی کم ہوگی اور غدی تحریک کو کم کرنے میں ہمیں مدد ملے گی۔ جب ہم اعصابی چیزیں کھائیں گے اور کھلائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم لوگ نجات کی طرف جا رہے ہیں، عضلات جو ہیں وہ تسکین میں جا رہے ہیں، اپنی پیداوار کو پورا کر رہے ہیں، زیادہ نہیں کر رہے، اور غدد جو ہے نا وہ تحلیل میں جائیں گے تو صفرا کا بننا کم ہو جائے گا۔ جیسے ہی صفرا کا بننا کم ہوگا تو آپ کی یوریا اور کریٹینین کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو آدمی طویل عرصے سے ڈائلسس کرا رہے ہیں ان کا علاج تھوڑا لمبا ہوتا ہے، لیکن بفضل خدا علاج ہو جاتا ہے، اور یہ علاج انتہائی کمال کا علاج ہے، اور 1 سے 1.5 مہینے کے اندر، 2 مہینے کے اندر اللہ کے فضل سے ہم لوگ اس کو کریٹینین اور یوریا کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو جو ہے وہ سکون اور آرام کی حالت میں رکھے۔ نسخہ میں نے بیان کر دیا ہے، کلمی شورا، لیکن شرط ہو کہ وہ نمک والا کلمی شورا نہ ہو، تو نمک تو خود ہی ہے، نمک والا ہے تو بیکار ہے، وہ پگھلتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر آپ اس کو زبان پہ رکھیں، زبان خالی ٹھنڈی ہو جائے، میٹھی ہو جائے تو یہ سمجھیں کلمی شورا ہے۔ اگر آج ٹھنڈی بھی ہو اور انتہائی نمکین ہو جائے تو سمجھنا کہ یہ کلمی شورا نہیں۔ کلمی شورا جوکھار اعلیٰ قسم کی لیں، اگر امپورٹیڈ 1 kg میں مے اینڈ بیکر والوں کی بھی آتی ہے، اور آپ کے جو ہے نا وہ جرمنی کی بھی آتی ہے، ای مرک جرمنی کی بھی آتی ہے، اور اس کے علاوہ BDH برٹش ڈرگ ہاؤس والوں کی بھی آتی ہے 1 kg میں۔ حکمہ حضرات اکثر اس کو استعمال کریں، بڑی کمال کی بات ہے۔ نوشادر ہو، کلمی شورا ہو، جوکھار ہو، یا جو بھی باقی چیزیں ہیں وہ امپورٹیڈ آتی ہیں، ان کو تھوڑی سی مہنگی ہیں، لیکن وہ اوریجنل 99% دوا کیمیکل خالص ہوتا ہے، وہ آپ کے استعمال کا ہے، چونکہ وہ ایڈیبل ہے، وہ کھانے کے قابل ہے، یہ فوڈ گریڈ کا ہے وہ، تو وہ فوڈ گریڈ والا جو ہے وہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اب ہم جب کھل کے ہم لوگ کلمی شورا بھی گندا، اور جو ہم زمین سے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اوپر سے نتھار کے اس کا جلال لے کے ہم نے خشک کیا، تو زمین میں صرف پوٹاشیم نہیں ہوتی، پوٹاشیم بھی ہوتی ہے، میگنیشیم بھی ہوتی ہے، سوڈیم بھی ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں، لاکھوں جو ہے نا وہ معدنیات ہوتی ہیں، جن کا جو ہے نا نائٹریٹ اور سلفیٹ اور جو ہے نا وہ بائی کاربونیٹ، کاربونیٹ، یہ سب جو ہے نا زمین کی سطح پہ سب کو ملا کے ہم کلمی شورا کہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔
یا تو ہم اس کو کلمی شورا اس زمین سے حاصل کریں جہاں پر ہمیں یقین ہو کہ اس کی جو پی ایچ ہے، جو اس کی ہائیڈروجن آئنس کی لیول ہے، وہ جو ہے نا کم سے کم 12 ہو یا 12 سے اوپر، وہ ہم کہیں گے یہ خالص کلمی شورا ہے۔ اگر اس کی پی ایچ 9، 8، 7 ہے تو یہ سمجھے اس میں نمک پڑا ہوا ہے، اس لیے اس سے اعتراض کریں۔ کلمی شورا، جوکھار، زیرہ سفید اور کالی مرچ، ان کو انتہائی باوزن باریک کر لیں، چھوٹی چمچ کا آدھا کم سے کم 4 بار دیں، اور 4 بار دینے کے لیے آپ دودھ پانی، پھوسی اسپغول اور تخم بالنگو بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور آپ تربوز کا جوس جو ہے، خالص تربوز کا پانی جو ہے اس کے ساتھ بھی آپ 2-3 مرتبہ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ تخم بالنگو اور بھوسی اسپغول دیں گے، اس سے اس کا پیٹ نرم اور کھلے گا، اور اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اس علاج میں اللہ کا فضل ہے ابھی تک کامیاب رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کامیابی عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ یہ میرا کارڈ ہے، آپ اس پہ نمبر نوٹ کر لیں، اور انشاءاللہ العزیز آئندہ بھی ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ یہ تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا، یہ کلاسز کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جس کو بھی بائی پوسٹ یا روبرو آ کر قانون مفرزہ سیکھنا ہے، ہم اس کے لیے باقاعدہ کلاسیں چلا رہے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔